لا الہ الا ہو. آج گھر کی عورت جا کے معافی مانگ سکتی ہے نواز شریف سے یا فلاں سے یا فلاں سے، اور کتنوں کی غیبت ہوتی ہے. یہ تو ایک نام لیا ایسے ہی سمجھانے کی خاطر. اور حقوق العباد اگر سر کے اوپر ہوں گے تو پھر کیسے قیامت کے دن بخشے جائیں گے؟ اس لیے کہا گیا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے پھرے. اس میں اصول یہ ہے کہ آدمی کسی تیسرے بندے کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دے. اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ، غیبت کا سننا بھی کبیرہ گناہ ہے. اب اگر کرنے والے نہیں تھے تو کئی دفعہ سننے والے بنیں گے، پھر کیا ہوا؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی، تو آپ آرام سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں. اور اگر محسوس کرتی ہیں کہ ایسا کہیں گے تو الٹا یہ بھی ناراض ہو جائے گی، تو پھر علماء نے طریقہ لکھا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں. اگر آپ نے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی، آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تردید کر دی بالفعل اس کی. مثلا کسی کی بڑی غیبت کی گئی اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ باتیں تو یہ سچی کر رہی ہے، آپ جواب میں کہہ دیں جی وہ ہے تو بڑی صحیح، کوئی خوبی بیان کر دیں، ہے تو وہ بڑی سمجھدار. تو آپ نے تعریفی جملہ کہہ دیا تو آپ سننے والوں میں شامل نہیں. 1 گھنٹے کی اس کی غیبت ایک فکرے کے ساتھ ختم، آپ پہ بوال نہیں. آپ بھی یار ہے تو بڑا سمجھدار، ہے تو بڑا پڑھا لکھا، ویسے تو بڑی ہم نے تو دیکھا بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، ملنسار ہے. کوئی نہ کوئی اس کی ایک خوبی ایسی بیان کر دیں تو اس خوبی کے بیان کرنے سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں کی جائیں گی. ایک یہ بھی صورت ہے غیبت سے بچنے کی کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا، آپ کہتے ہیں جی حقیقت حال کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، ویسے ہماری نظر میں تو اچھا آدمی ہے، ہماری نظر میں تو اچھا آدمی. اچھا آپ کا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھے ہیں اس کے تعلقات. تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے اس کی رد ہو جائے، اور اس رد کی وجہ سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں. اور غیبت کرنے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آدمی کسی شیر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ میرے گلے پڑ جائے گا. اسی طرح جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے یہ بندہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا نیکیوں پر. اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا حق باقی رہے گا. اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے کہ وہ غیبت سے بہت دور رہتے تھے. ایک لفظ زبان پہ ایسا نہیں لاتے تھے جو کسی کے لیے بھی ناگواری کا اثر. ایک لفظ بھی ایسا نہیں لاتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ موٹا ہوتا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کو موٹا بھی نہیں کہتے تھے کہ کئی لوگ موٹا کہنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں.
موٹا بھی نہیں کہتے کسی کو، کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جو صحت مند آدمی ہے